السلام علیکم سامعین کرام، آج ہم ایک کہانی کا ذکر کریں گے جو کہ ہمارے معاشرے کی ہی کچھ لوگوں کی کہانی ہو سکتی ہے۔ وہ شکل سے شریف گھر کی بیٹی لگ رہی تھی۔ میں پاس گیا، میرے قریب ہو کر بولی، چلو گے صاحب؟ میں نے پوچھا، کتنے پیسے لوگی؟ کہنے لگی، آپ کتنے دیں گے؟ میں نے اس کی نیلی سی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، وہ بے بس سی تھی۔ میں نے بولا، آؤ کار میں بیٹھو۔ وہ ڈر رہی تھی، کہنے لگی، کتنے آدمی ہو؟ میں نے کہا، ڈرو نہیں، میں اکیلا ہی ہوں۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، پھر کہنے لگی، آپ مجھے سگریٹ سے اذیت تو نہیں دو گے نا؟ میں مسکرایا، بالکل بھی نہیں۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس بھری، مگر آپ میرے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کریں گے نا؟ آپ چاہے مجھے پیسے کم دے دیں، لیکن میرے ساتھ خدا را برا نہ کرنا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، معصومیت اس کی باتوں سے خوب ٹپک رہی تھی۔ پھر بھی خدا جانے وہ کیوں جسم بیچنے پر مجبور تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی میں کون ہوں۔ میں نے پوچھا، کھانا کھایا ہے؟ کہنے لگی، نہیں۔ میں نے ہوٹل کے سامنے کار روکی۔ ہوٹل والا مجھے جانتا تھا۔ اس نے جلدی سے کھانا پیک کیا، مجھے دیا۔ میں کار میں بیٹھ گیا۔ آ کر میں اپنے آفس کی طرف چل دیا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ میں نے کار پارک کی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ سب اپنا اپنا کام کر رہے تھے۔ وہ مسلسل میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے کھانا پلیٹ میں ڈالا۔ اسے کہا، ہاتھ دھو لو۔ وہ کہنے لگی، میں نے نہیں کھانا۔ میں نے پیار سے کہا، ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ہاتھ دھو کر آئی، میرے سامنے کرسی پہ بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ جب کھانا کھا لیا تو کچھ کھانا بچ گیا۔ کہنے لگی، یہ میں گھر لے جا سکتی ہوں؟ میں مسکرایا، بالکل بھی نہیں۔ وہ چپ ہو گئی، برقع اتارنے لگی تو میں نے کہا، رک جائیں، میرے پاس آ کر بیٹھ جائیں۔ وہ حیران تھی، میرے آنکھوں میں دیکھ کر بولی، جلدی سے اپنا کام کریں اور مجھے واپس چھوڑائیں۔ میں نے کہا، نہیں پوچھوں گا، کیوں کرتی ہو ایسا؟ کیوں بیچتے ہو جسم؟ بس اتنا کہوں گا، چھوڑ سکتی ہو کیا یہ سب؟ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، آپ پاگل لگ رہے ہیں مجھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ہاں پاگل ہی ہوں میں، سب پاگل ہی سمجھتے ہیں مجھے۔ وہ کہنے لگی، اگر کچھ کرنا نہیں ہے تو مجھے واپس چھوڑ کر آؤ۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، پھر اپنے پرس سے کچھ پیسے نکالے، اس کے ہاتھ پہ رکھے۔ وہ حیران تھی، کہنے لگی، میں نے نہیں لینے۔ آپ کیوں دے رہے ہیں یہ پیسے مجھے؟ میں نے اس کے چہرے پہ ایک تکن محسوس کی تھی۔ وہ اپنے آنسو رو کے بیٹھی تھی، بار بار کہہ رہی تھی، مجھے بس واپس چھوڑ کر آؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اچھا بتاؤ نا، بہت درد دیا نا زندگی نے؟ یہ سننا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی، جیسے کوئی قیامت گر گئی ہو اس پہ۔ میں سمجھ چکا تھا، کوئی بہت بڑا درد لیے گھوم رہی ہے۔ دروازہ کھولا، کانپتی آواز میں بولی، مجھے چھوڑ کر آؤ واپس۔ میں نے اسے بیٹھنے کا کہا اور بتایا کہ ڈرو نہیں، خود کو محفوظ سمجھو۔ جب اسے یقین ہو گیا پریشانی والی کوئی بات نہیں تو بتانے لگی، شوہر مر گیا، 3 بیٹیاں ہیں، سسرال والوں نے نکال دیا، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، بھائی کوئی ہے نہیں۔ ماموں کے گھر آئے، ماموں کے بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ میں نے جب مامی کو بتایا تو سب نے مجھے غلط کہا، مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ دور کے رشتہ دار نے ایک بوڑھے سے میری شادی کروائی،
اس کے بھی بچے تھے، اس کے بچوں نے مجھے بہت ذلیل کیا، پھر وہ شوہر بھی فوت ہو گیا، بیٹیوں کو لیے در بدر لیے بھٹکنے لگی، نہ چھت تھی نہ روٹی تھی، بھوک افلاس تھی، سڑک پہ کڑی تھی۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے 1 گھنٹے کے 5,000 دوں گا۔ نہ چاہتے ہوئے ماں کی ممتا حالات کی ستائی ہوئی کیا کرتی، آخر چل دی، اب ہر روز جسم بیچتی ہوں۔ کرائے کا گھر لیا ہے، بیٹیوں کو اکیلا چھوڑ کر آتی ہوں، کیا کروں؟ بہت بار سوچا خودکشی کر لوں، لیکن بیٹیوں کو دیکھ کر ہمت نہیں ہوتی۔ وہ رو رہی تھی، میں زمانے کی بے حیثی محسوس کر رہا تھا۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اسے کہا کہ اب میں تیرا بھائی ہوں، آج سے تم اپنی بیٹیوں کو لو اور میری آفس کے اوپر والے ایک روم میں رہو۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی، اسے کار میں بٹھایا، اس کے گھر پہنچا، بیٹیاں سوئی ہوئی تھی، بہت پیاری تھی، گود میں اٹھایا، دل کو سکون ملا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی، مجھے کہنے لگی آپ فرشتے ہیں، آپ کون ہیں؟ میں اسے اپنے آفس لے آیا، وہ دعائیں دینے لگی، چولی اٹھا کر نہ جانے کتنی دعائیں دیتے رہیں۔ میں نے اسے کہا جا کر سو جا۔ میں اپنے آفس روم میں گیا، میرے سامنے سے وہ چہرہ گزرا جو ایک لڑکی اپنے شوہر سے جھگڑ رہی تھی، اسے کہہ رہی تھی مجھے طلاق دو، تم کو میری قدر ہی نہیں۔ وہ اپنا گھر جلا رہی تھی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے۔ وہ بیچاری کیا جانے زمانے کی تلخیاں کیا ہوتی ہے، زمانے کا ڈسنا کیا ہوتا ہے۔ اسے بتانا چاہتا ہوں، اپنا گھر جان بوجھ کر اجاڑنے والی لڑکیوں کو طلاق لینا آسان ہے، اس کے بعد جینا موت ہے۔ کبھی ساس کا رونا، کبھی نند کا سیاپا، کبھی جٹانی سے لڑائی، یہ ہر گھر کی بات ہے۔ اس کا ہرگز مطلب طلاق لینا یا گھر اجاڑنا نہیں۔ عمر میں ہی میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، ہزاروں آنکھوں کے آنسو دیکھ کر اپنے گھروں کو آباد رکھو۔ خدا کی قسم ایک وقت آتا ہے کہ نہ بھائی حال پوچھتے، بہنیں سب وقت کے ساتھ چہرے کے نقاب بدلتے ہیں۔ نیک بندہ ہر جگہ ہر کسی کو تامنے کے لیے کھڑا نہیں ملے گا۔ ہم سفر کیسا بھی ہے وہ تمہاری ہی ڈال ہے۔ شادی کے بعد سگے بھائی سے خرچہ لینا بھی بھیک مانگنے جیسا لگتا ہے۔ میری باتیں وہ عورت سمجھ سکتی ہے جن پہ ایسا کچھ گزرا ہو۔ ہم سفر جیسا بھی ہے وہ تمہارا لباس ہے۔ یاد رکھنا زمانے کے لیے تم صرف گوشت کا ایک ٹکڑا ہو۔ زمانے گزرے، مدت ہوئی جب رشتوں کا پاس رکھا جاتا تھا، اب رشتوں سے کھیلا جا سکتا ہے، حوث پوری کی جا سکتی ہے، پھر پھینک دیا جاتا ہے۔ قسمت میں لکھا ہم بدل نہیں سکتے، لیکن قسمت خود لکھ بھی سکتے ہیں۔ صبر برداشت اور جھک کر نہ جانے کتنی عورتیں صرف اس لیے گھر اجاڑ لیتے ہیں کہ ان کا شوہر اس کو ٹائم نہیں دیتا۔ یا شکوہ کرنا درست ہے، لیکن کیا گارنٹی ہے اس کے بعد زندگی میں آنے والا اس سے بھی زیادہ برا ہو؟ صرف ایک زندگی ہے، اس کو محبت، پیار، سمجھداری کے ساتھ گزار لو۔ ایسے معاشرے کو معاشرہ نہیں کہتا، بلکہ بدبودار سماج کہنا درست ہوگا۔ ہاں، ہر جگہ پہ لٹیرے کھڑے ہیں، عزتوں کے، خواہشوں کے، برم کے، بھروسے کے، اعتبار کے۔ اس کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تم کو پیٹ بھرنے کے لیے چاردیواری سے باہر نہیں جانا پڑ رہا، اگر تم کو جسم نہیں بیچنا پڑ رہا، اگر تمہارے سر پہ چادر ہے، اگر لوگ تمہارا سودا نہیں کر پاتے، اگر لوگ تمہیں بخشے نہیں کہتے، اگر تمہارا دامن پاکیزہ ہے، اگر تم رات کو محفوظ پناہ گاہ میں سوتی ہو، تو نہ کرنا برباد اپنا آشیانہ، ورنہ روندی جاؤ گی، نوچ لی جاؤ گی۔ جو طلاق لیے بیٹی ہیں، پوچھو ان سے، وہ سوچ رہی ہوتی ہے نہ جانے کتنے بچوں کے باپ کے ہمسفر بنوں گی، نہ جانے وہ کیسا سلوک کرے گا۔ پھر ساری زندگی یہ تانا سنتے گزر جاتی ہے، اتنی ہی اچھی ہوتی تو طلاق کیوں لیتی؟ خیر وہ لڑکی الحمدللہ محفوظ ہے، لیکن وہ روتی ہے زمانے کی بے حسی پہ۔ جانتے ہو کسی عورت کی بربادی میں کہیں نہ کہیں مرد ہوتا ہے، محبت کر کے چھوڑنے والا دعوے دار ہو یا نکاح کر کے طلاق دینے والا بدبخت۔ بات ہے سوچنے